دوستوں ماجد مقصود ہے اور آج میرے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. آج ہم سر سے تھوڑی بات چیت کریں گے ہمارے ملک کے حوالے سے. تو میرے ساتھ آج حاجی پاشا صاحب موجود ہیں. ویسے تو وہ یو ایس اے میں ہوتے ہیں لیکن آج کل وہ سندھ میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ کراچی میں موجود ہے. اس سے ہم بات چیت کریں گے. حاجی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور دوسرا میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ملک میں سویلین اور آرمی کا یہ جو کنفلکٹ ہے, یہ ابھی تک ہمارے پاس یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا کہ اس ملک کو سویلین چلائیں گے یا آرمی چلائیں گے؟ یہ کیا کنفلکٹ ہے, تھوڑا سمجھا سکتے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے بلایا, عزت بخشی, تھینک یو اس کا. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان میں ہر جو بھی سیاسی طور پہ اویئر ہے, تھوڑا وہ رکھتا ہے, اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ پاکستان میں سویلین اور فوجی میں اختیاروں کی بانٹ کیسے ہوگی. یہ بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں فوج نے تقریباً 1953 سے ہی اسٹیٹ کے آرگنز پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا یا ان کو کنٹرول کرنا شروع کیا تھا. اب وہ سلسلہ آج اس کو 70 سال ہونے کے قریب آ گئے ہیں. اور فوج نے اس درمیان میں اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کی اور ریاست کی اور حکومت کے بہت سے شعبوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اور جو وہ کنٹرول جو ہے اس میں کچھ ایلیمنٹ تو طاقت کا ہے, کچھ ایلیمنٹ پیسے کا ہے, اور کچھ ایلیمنٹ جو ہے ان کو سہولت کار ملنے کا ہے, ہمیشہ سے ملتے رہے ان کو سہولت کا. تو یہ چیزیں جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی ختم ہو سکتی ہیں. پاکستان میں یہ صحیح ہے کہ آج تک سویلینز کو کوئی اختیار نہیں مل سکا ہے, مگر میں یہ دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے, جیسا ہے کہ ہوتا ہے کہ جب اقتدار بہت لمبے عرصے سے چلتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اس میں کریکس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی پچھلے 4-5 سال سے تو یہ عمل اور تیز ہو گیا ہے. تو سویلینز کے اقتدار کا ابھی بھی بہت ٹائم لگے گا, مگر یہ کہ کوئی بیلنس اگر کسی قسم کا قائم ہو جائے, ایسا بیلنس جس میں فوج تیار ہو کہ وہ کچھ اپنے اقتدار میں کمی کرے گی اور بہت سے معاملات میں وہ سویلینز کو امپاور کرے گی, تو اس وقت تو وہی تقریباً مناسب کھیل لگتا ہے, مجھے مناسب طریقہ لگتا ہے. میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے لکھا تھا, بلکہ 2008 میں جب پہلی دفعہ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت شاید میں نے لکھا تھا کہ پاکستان میں اقتدار جو ہے 100% فوج کے پاس ہے, مگر سویلینز آہستہ آہستہ کوشش کر کے اس اقتدار کو اس کا لیول جو ہے اس کو کم کر کے 50-60% تک لا سکتے ہیں. تو ہم نے جو دیکھا ہے 2008 سے اب تک 3-4 الیکشن ہو چکے ہیں, اور خاص طور پہ 2 الیکشن 2008 اور 2013 کے الیکشن سویلین کی وہ جو ہے پیش قدمی جاری تھی, اور وہ اس پوزیشن میں آتے جا رہے تھے کہ فوج سے کم از کم اقتدار کا اس حد تک حاصل کر لیں جس میں وہ عوام کے بارے میں جو فیصلے ہوں صرف ان کو سیاسی پارٹیوں یا سیاسی حکومت کو فیصلے کرنے کا اختیار ہو, اور فوج صرف ڈیفینس اور خارجہ پالیسی اور 2-4 جو ایشوز ہیں ایجنسی وہ جو اسٹیٹ کے درپردہ ایشو ہوتے ہیں ان میں بولنے کی اجازت رکھے. تو مگر اس کو فوج نے جب وہ دیکھا کہ حالات جہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی. اس سائیکل کو بریک کرنے کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور نون لیگ کی حکومت نے قائم کیا تھا, شروع کیا تھا, اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے انہوں نے 2018 میں الیکشن پہ صحیح معنی میں کہا جائے کہ ڈاکہ مارا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پاکستان کی سیاست جو ہے ایک طرف سے وہ جو سارے گینز جو تھے وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور نون لیگ کی حکومت نے حاصل کیے تھے 2008 میں اور 2013 میں, ان کی نگیشن ہو گئی. مگر ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی تھا کہ کیونکہ عوام پچھلے 10 سال میں 2008 سے 2013 کے الیکشن کے بعد اتنے کانشیس ہو چکے تھے کہ وہ اب فوج کو زیادہ عرصے مکمل اختیار دینے پر راضی نہیں تھے, جس کا نتیجہ ہوا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب فوج نے مکمل اختیار حاصل کیا تو لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا,
اور اس کے خلاف جو ہے جذبات بڑھتے ہی رہے. اور آج وہ اور ساتھ ساتھ فوج کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک انیپٹ گورنمنٹ جو تھی اس کو اقتدار میں لیا، جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی صرف اپنے اقتدار میں آنے کے سوا ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی. تو اس کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی سیاسی پروگرام تھا، نہ کوئی معاشی پروگرام تھا، نہ ہی کوئی سماجی پروگرام تھا، نہ ہی ان کا کوئی ڈیولپمنٹ کا پلان تھا. تو وہ ایک خالی گورنمنٹ چلانے سے نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں اس حکومت کے خلاف بھی ہوئے. پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہوئی، سیاسی صورتحال خراب ہوئی، اور فوج کو پھر اس اپنی ہی لائی ہوئی حکومت کو دوبارہ ہٹانے کے لیے پی ڈی ایم کی مدد حاصل کرنی پڑی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو آنے والے الیکشن ہیں یہ بڑے کافی کوئی ایسا کوئی ڈرامیٹک چینج نہیں آئے گا، مگر جو چینج آئے گا وہ یہ کہ پاکستان میں دوبارہ سے سویلین سپریمیسی کا راستہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور اگر نئی حکومت نے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میرے خیال میں مل کے ہی بنائیں گی، وہ اگر اپنے حالات کو صحیح رکھیں تو پاکستان میں آگے آنے والے 10-12 سال میں سویلین رول اگر 100% نہیں تو کم از کم 80-90% تک بحال ہو سکتا ہے. صرف یہ کہ کوشش کرنے کی بات ہے. اچھا بادشاہ صاحب، یہ تو دیکھیں پیچھے تو آپ نے ایک ہسٹری بتائی ہے جو سب کو پتہ ہے، وہ اس کے بعد آپ نے اپنی خواہش بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نواز اور پیپلز پارٹی آپس میں یہ حکومت بنا لیں. میں پوچھنا سر آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے راضی ہے کہ اپنے جو ان کے اختیارات ہیں یا وہ جو انکروچ کر کے آئے ہیں جو اداروں میں، کیا وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سویلین کو اتنا اہل ہی نہیں سمجھتی، وہ سمجھتے کہ ملک کا چلانے کا جو رائٹ ہے وہ ہمارا ہے؟ اس میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، اقتدار کوئی بھی یہ دنیا میں طریقہ ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں. اقتدار جب کسی پارٹی کو مل جاتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا فوجی پارٹی ہو، تو وہ اقتدار چھوڑتی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو الیکشن میں نہ ہرا دیں یا اس کو کوئی اور ذریعہ نہ ہو ان کو ہٹانے کا. تو فوج پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے، ان کو طویل عرصے ہے، اور وہ ظاہر ہے چھوڑنے کے تیار نہیں ہوں گی. مگر جو سچویشن جو پاکستان میں ہے آج کل، معاشی حالات خاص طور پہ، اور سیاسی حالات، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے نیبر میں جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے فوج کو کنسیشن دینے پڑ رہے ہیں. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فوج نے اپنی ہی بنائی ہوئی پارٹی کو، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی پارٹی، جس پارٹی کو 10-12 سال انہوں نے پالا پوسا اور جس کو الیکشن میں اترائے، اب وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی پارٹی کو ڈسمینٹل کر رہی ہے. اور ڈسمینٹل کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی 2 پارٹیاں جو ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہی ملک چلائیں گی، ان کو ہی ملک چلانا ہے بیسیکلی. تو ہم کو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ رابطہ بنانا پڑے گا، اور وہ یہ کر رہے ہیں. تو اقتدار کوئی بھی آسانی سے نہیں چھوڑتا، مگر مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کو فورن ایڈ میں نمایاں کمی ہو چکی ہے معاشی طور پر اور اکنامک ایڈ میں، اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ایڈ بھی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز تھی، جو ملٹری ایڈ پاکستان کو بہت سے ملکوں سے ملتی تھی، ان میں انکلوڈنگ امریکہ اور چائنا، وہ تقریباً بند ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو جو سبسڈی مل رہی تھی امریکہ اور چائنا سے وہ ختم ہو گئی ہے. تو ان کو پاکستان اگر فوج کو اسی حالت میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو معاشی حالات بہتر بنانے ہوں گے، تاکہ پاکستان اپنی معیشت سے اتنی انکم جنریٹ کر سکے جو فوج کو سسٹین کر سکے. اس وقت پاکستان کے پاس کوئی معاشی ذرائع موجود نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج کو سسٹین کیا جا سکے. تو ان کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں ایسی سچویشن بن جائے کہ یہ دونوں سیاسی پارٹیاں جو ہیں، دیکھیں یہ دونوں سیاسی پارٹیاں ملک کی معیشت کو اتنا سدھار دیں کہ پاکستان کی فوج کو سسٹینیبل بنایا جا سکے. اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے فوج کو سسٹینیبل نہیں رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی جب تک کہ معیشت میں امپروومنٹ نہیں لے جائیں اور فوج کو اس کے فنڈز نہ ملے. تو یہ فوج کو اس کے فنڈز ملے معیشت کے امپروومنٹ کے لیے. تو اس وجہ سے ان کو سیاستدانوں سے مذاکرات بھی کرنے پڑ رہے ہیں، کنسیشن بھی دینے پڑ رہے ہیں، اور وعدے وعید بھی کرنے پڑ رہے ہیں.
مگر ساتھ ساتھ ایک جو میں وہ رکھ دوں صاحب میں کہ ہمارے ہاں سسٹم جو ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن پہ چلتا ہے. اب اگر فوج میں اگلے 3-4 سال میں کے بعد کوئی ایسا ایلیمنٹ پاور میں آتا ہے چیف آف اسٹاف کے ذریعے جو سیاستدانوں سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس سلسلے کو بریک بھی کر سکتے ہیں. وہ ورڈ آف کاشن ہے ہی سمجھ لیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان کی اکانومی اس جگہ نہیں رہی کہ جہاں پہ فوج کو آپ سسٹین کر سکیں. تو اس کو سسٹین اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سویلینس کو کنسیشن دیے جائیں, ان کو انٹرپٹیڈ گورنمنٹ دی جائے تاکہ وہ معیشت کو بہتر بنائے, پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری کریں. تھینک یو. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلائزیشنس ہے اسٹیبلشمنٹ میں یہ ہماری آرمی میں کہ یہ سویلین کو اختیارات دیں گے تو ہماری اکانومی چلے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئلائزیشنس ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ میں؟ یہ ریئلائزیشن اچھا ہے کیونکہ اب دیکھیں وہ زمانہ بدل گیا جب امریکہ بھی یہ سب باقی یورپین کنٹری بھی جنرل سے ڈیل کر لیتے تھے کیونکہ ان کی اپنی ایک پرابلم تھی, کولڈ وار تھی, پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہو گئی. اب وہ سب چیز سلسلے ختم ہو چکے ہیں تقریباً. اگر وہ سلسلے جب ختم ہوئے تو ان کو پاکستانی آرمی کو سسٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نہ تو وہ مسئلہ دے رہے ہیں نہ پیسے دے رہے ہیں. دو چیزوں سے اس لیے آپ کو انورڈ دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ریسورسز کریٹ کریں جو پاکستان کی اکنامک میں ایک بڑا فیکٹر ہے پاکستان آرمی, اس کو سسٹین کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسیشن ہو رہے ہیں اور دیے جاتے رہیں گے انٹل کہ کوئی ایسی بریک ہو جائے جس کی وجہ سے یہ راستے رک جائیں, جو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے. فوج ایک دفعہ کنسیشن دے گی تو بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں جب آپ کنسیشن دینا شروع کرتے ہیں تو آپ ایک کنسیشن دیتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی جگہ سے اور ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں, اور فوج کو شاید اس کی ریئلائزیشن ہے بھی, اور اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ اگر سویلین سے اس وقت کوئی بات چیت کر کے اپنے ذرائع آمدنی بچا لے تو وہ اس کے لیے مناسب ہے. اچھا ماشاء صاحب, مجھے اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ دیکھیں اب عمران خان کی جو پارٹی ہے, ظاہر سی بات ہے جو پولس آ رہے ہیں ابھی تک کوئی اتنا کوئی ان کا ووٹ بینک بڑا ہی ہے, کم نہیں ہوا. مطلب ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ابھی جو نیا سروے آیا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایز سچ اس میں کمی نہیں آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح الیکشن ہوگا اس الیکشنز میں کسی پارٹی کو بھی یہ میجارٹی تو نہیں ملے گی, سمپل میجارٹی بھی نہیں ملے گی. اگر اتنی تگڑی اپوزیشنز ہوگی وہ بھی عمران خان کے ہاتھ میں ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان الزام بھی لگایا گیا کہ الیکشن رگ ہوئی, ہمیں پری الیکشن رگ بھی ہوئی, وہ بعد میں بھی کہہ سکتا ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان والا چیپٹر جو ہے یہ کلوز ہو چکا ہے کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے یہ عمران خان ایک بہت بڑا چیلنج ادھر کے سامنے آئے گا؟ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کو پنجاب کے اربن ایریے میں کافی اس کی پوزیشن مضبوط ہے, مگر میرا اندازہ یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ماسز میں نہیں ہے. جو ووٹ دینے والا دیہات اور گاؤں اور لوور مڈل کلاس اور غریب طبقہ ہے, تو اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ سٹیز میں رہے گی, وہ ووکل بھی ہوگی. اور مگر ساتھ ساتھ اب جو ہو رہا ہے, عمران خان کی پارٹی بنیادی طور پر فوج سے متصادم ہو گئی ہے. اس کا نتیجہ اس کو یہ اب ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں, اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. اس کے پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے, ان کے اعزاز ختم ہو گئے. اور جو بھی کرپشن میں اس وقت 2018 میں جس کی نالج فوج کو زیادہ ہے اور جس کاموں میں انوالو تھے, ان کو سب کو سامنے آہستہ آہستہ لایا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے ڈسکریڈٹ کیمپین. جو فوج نے, آپ یہ دیکھیں کبھی زرداری صاحب اور نواز شریف کے خلاف بھی نہیں چلائی تھی. فوج کی اس وقت کیمپین جو ہے عمران خان اور اس کے سپورٹرز کو یا اس کی پارٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی وہ کیمپین ہے. تو ابھی نئے سروے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے وقت میں اور کم ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ پارٹی جو ہے کافی لمبے کرپشن میں بھی انوالو تھی, ایلیگل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو تھی, اور بہت سے ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے.
تو یہ پاپولیرٹی ہے اس وقت ہے ایک پاکستان میں جو عام رویہ ہے اس کی وجہ سے ہے، مگر یہ زیادہ عرصے برقرار رکھی نہیں جا سکتی۔ کسی بھی پارٹی کو اگر دیکھیں ایک پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب اس ختم کرنے کے لیے عمران خان یا ان کی پارٹی کے پاس ذرائع نہیں ہے کہ اس راستے کو روک سکیں۔ تو میرا خیال یہ وہ پارٹی اگلے سال 2 سال میں ختم ہی ہو جائے گی۔ تھینک یو۔ اچھا، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایز اے پریشر گروپ بھی حکومت جو آئے گی اس کو پیرالائز کرنے کے لیے کافی ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نیکسٹ جو حکومت آئے گی وہ ان کو تن کے رکھے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گی؟ آپ کا یہ خیال ہے؟ یہ ہمارے میرا بچوں خیال کی یہ ہے کہ تو عمران خان کو ایلیمنیٹ رکھا جائے گا، دور رکھا جائے گا۔ باقی پی ٹی آئی تو اس کو وہ ویسے عام سے لوگ ہیں، وہ جیسے پاکستان کی سیاست میں جیسے شاہ محمود قریشی ہیں یا بہت سارے ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو اگر قائم بھی رکھتے ہیں تو وہ اسے اسٹریٹ لائن اپوزیشن پارٹی کے طور پر چلا سکتے ہیں، ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ عمران خان میں یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف لے جا سکتا تھا، مگر اب اس کو جب تک اس کو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی جیل کی ٹرم کافی لمبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اگلی حکومت کے سارے عرصے میں فوج کو عمران خان کو باہر آنے کا موقع بھی نہ مل سکے، یا اگر آئے گا تو اس کو کہیں گے کہ باہر چلے جاؤ، تو اس کے جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہے عمران خان کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایجیٹیشنل پالیٹکس جب اس کے جو اسٹریم لائن سیاست ہوتی ہے، پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن کا رول ہے وہ پی ٹی آئی ادا کرتی رہے گی، اور اس پہ لوگوں کو زیادہ اعتراض بھی نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں وہ اس قابل ہوں مائنس عمران خان کی شاید حکومت بنا لیں، مگر اس وقت تک وہ پارٹی ایسی ہی ہوگی جیسے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، مین اچھا سر، اسٹریم اب کی تھوڑا سا سیاسی جدوجہد کی۔ ہاں سر، اب میں تھوڑا سا ہاں جی۔ آپ کو اپنی سندھ کے بارے میں پوچھوں گا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم میٹر کرے گی یا ابھی الطاف بھائی میٹر کرے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان یا الطاف بھائی؟ دیکھیں میں وہ کو بڑی سیدھی ساری تلخ بھی لگے گی بہت سے لوگوں کو، کراچی سے یہ میرے خیال میں طے ہے کہ اب کراچی سے پیپلز پارٹی کو اتنی پوزیشن نہیں آئے گی جو اس کی پچھلے الیکشن میں آ گئی تھی، اور وہ ساری کی ساری پوزیشن جو ہے تو سندھ میں حالات جو ہیں وہ ذرا گڑبڑ ہوں گے اگلے 1 سال 2 سال میں، کیونکہ پنجاب اگر کراچی سے پیپلز پارٹی کو ایلیمنیٹ کر دیا سکتا ہے تو کراچی میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو پھر یہ نعرہ لگائیں گے کراچی کو سندھ سے بھی الگ کیا جائے، اور یہ بڑی ایک سچویشن ہوگی اور بڑی خراب سچویشن ہوگی۔ اس کو ڈیل کرنا پیپلز پارٹی کا کام ہے، وہ کس طرح پیپلز پارٹی اس کو ڈیل کرتی ہے یہ ہم کو دیکھنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو بہت سے سیاسی راستے کھولنے ہوں گے، جو اردو اسپیکنگ میں جو وہ ڈسکنٹینٹ پایا جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو، اگر نہیں، ظاہر ہے کہ سندھ میں حکومت تو پیپلز پارٹی ہی بنائے گی صوبے میں، تو مگر کراچی کے عوام کو اس نے بہت کچھ دینا پڑے گا اور کنسیشن دینے پڑیں گے بجٹ میں بھی اور جنرل ڈیولپمنٹ میں بھی۔ دیکھیں آج کی دنیا جو ہے وہ ہر آدمی سیاست جو ہو رہی ہے وہ انٹرسٹ کی سیاست ہے۔ اگر کراچی سے پیپلز پارٹی کے خلاف پیپلز پارٹی کو میجورٹی نہیں دی جاتی تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کنسیشن دینے ہوں گے، اور یہ کنسیشنز کے لیے اس کو مجبور کیا جائے گا۔ تو سندھ میں پوزیشن ذرا وہ تھوڑی گڑبڑ رہے گی، میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل اپہیول زیادہ ہوں گے سندھ میں، مگر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حل نہیں کیا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی اپنی سندھ میں مقبولیت برقرار رکھتے بھی کراچی کو بہت سے کنسیشن دے سکتی ہے، اور جو اس کو دینے چاہیے، مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم کو یہ یاد بھی رکھنا ہوگا کراچی اور سندھ جو ہے اب ہمارے پروونس کا انٹیگرل پارٹ ہے، اور کراچی کو سندھ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہ کوشش ہوگی تو سیاسی کارکنوں کو بہت ہمت کر کے مقابلہ کرنا پڑے گا اس کا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ سر ان کچھ لوگوں، ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کو یہ پنجاب اسٹیبلشمنٹ یا نواز لیگ یا یہ کچھ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کس کو استعمال؟ کراچی کو؟ ایم کیو ایم پاکستان کو؟
کیونکہ آپ دیکھیں دیکھیں نا ابھی تک اس جی جی اس گو ایڈ وقت سچ. گول یہ ہے، اس الیکشن کا جنرل گول یہ ہے کہ کسی طرح نون لیگ جو ہے وہ 2/3 لے لے یا 2/3 کے قریب پہنچ جائے، اور باقی دو چار گروپ جو ہے کراچی سے یا بلوچستان سے، وہ اس کو اتنی سپورٹ کر دیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ ضروری ہیں وہ کی جائے. تو اس کے امیڈیٹ گول تو یہ ہے. تو اس لیے نون لیگ کی پاور کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اسمبلی میں ضروری ہے کہ MQM کو اتنا ایکٹیویٹ کیا جائے یا اس کو اتنے سیٹ دی جائیں کہ وہ سپورٹ کر سکے اس میں اسمبلی میں جا کے. اب سوال یہ ہے کہ کیا امینڈمنٹ، جو میرے خیال میں نیچرل کوشچن ہے کہ سندھ پاکستان کے آئین میں کیا ضروری تبدیلی ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. مگر کچھ تبدیلیاں جو مجھے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ ہے کہ ایک تو یہ وہ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ میں کچھ تبدیلی کی جائے گی. میرا خیال ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ 18 امینڈمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے ایک اور امینڈمنٹ کے ذریعے. 18 امینڈمنٹ جو تھی ایک منیمم سچویشن تھی. ہم کو اگر فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا ہے تو 18 امینڈمنٹ سے آگے بھی ایک 21st امینڈمنٹ جو کنٹینیوشن ہوگی 18 امینڈمنٹ میں، جو پروموشن رائٹس دیے گئے ہیں اور جو شیئر کی گئی ہے پاور ایٹ لیسٹ فائنینشیل حد تک، اس سے بھی آگے جانا پڑے گا. تو یہ خیال غلط ہے کہ 18 امینڈمنٹ ایسی امینڈمنٹ ہوں گی جو اس کے اثر کو کم کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثر کو بڑھانا ضروری ہے، اور وہ بڑھایا جائے گا. اس کا فوج کو بھی اندازہ ہے، نون لیگ کو بھی اندازہ ہے. آپ کے پاس صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان کے بھی پرووینشل رائٹ کم کیے گئے ہیں، اور ان کو جب تک شیئر نہیں دیا جائے گا صحیح طریقے سے بلوچستان کو سیاست میں اور اکانومی میں، تو پاکستان کے لیے مشکلات اس امپورٹنٹ ایریا میں جاری رہیں گی. تو یہ ہمارے ملک کی فیڈریشن کے لیے ضروری ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو نہ صرف مضبوط کیا جائے بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا جائے، اور اس میں بہت سارے سبجیکٹ جو ابھی تک نہیں ہیں وہ شامل کیے جائے. تو یہ 18th امینڈمنٹ میں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت سویلین پاور کو برقرار رکھنے کی بھی وجہ ہے. 18th امینڈمنٹ کو جب تک آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے، آپ پاکستان میں سیاسی نظام کو مستحکم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں اب جو امینڈمنٹ آئیں گی ان میں یہ سب سے بڑا ایشو ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی پاور کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے فیڈریشن کے جو نمائندے، فیڈریشن میں جو یونٹس ہیں، ان کو زیادہ امپاور کیا جائے تو وہ ہوگا. دوسرا، پاکستان میں جوڈیشل ہم نے دیکھا کہ پچھلے 10-12 سال 15 سال خاص طور پہ افتخار چودھری کے زمانے سے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی کرتی رہی، اور اس نے سیاسی حالات کو بگاڑنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. تو وہ کردار ختم ہونا چاہیے، اور نئی امینڈمنٹ جو ہے، جو وہ فوج نے بھی سمجھ لیا وہ ضروری ہے، بلکہ تو وہ امینڈمنٹ لانی چاہیے. تیسری جو امینڈمنٹ جس لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے چند فوجی بھیج جا سکتے ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس کا گیٹ توڑ کے اندر آ سکتے ہیں. تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی پڑے گی، اور خاص طور پہ مشرف کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے اپہیلڈ کیا ہے اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ لانی پڑے گی کہ کوئی بھی چیف آف اسٹاف جو ہے کسی بھی حالت میں چیف پرائم منسٹر کو اوور تھرو کرنے کا یا پارلیمنٹ کو توڑنے کا حکم نہیں دے سکتا. تو یہ چیزیں لانی پڑیں گی، ہم کو کلیئرٹی لانی پڑے گی. اور آپ یقین کریں، میری ایسٹیمیٹ کے مطابق جو میرا اپنے ذرائع سے بھی میں سنتا ہوں، تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو ختم کیا جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو کس طرح اسٹرینگتھن کیا جائے اور امپاور کیا جائے فیڈریٹنگ یونٹس کو، تاکہ پاکستان میں سیاسی حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. تھینک یو. اچھا پاشا صاحب، میں تو جتنے آرٹیکلس پڑھتا ہوں پنجاب بیسڈ کے، ان لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ 18 امینڈ میں جو NFC ہے اس کو تھوڑا ریشنلائز کیا جائے. ریشنلائز سے مراد یہ ہے کہ اس کو ان کو حصہ کم دیا جائے، فیڈریشن کا حصہ بڑھایا جائے، اور جو ان کے ریسورسز کے پاس جو مطلب ہے کہ اب صوبوں کے پاس آ گئے ہیں، اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اسلام آباد کو واپس ملے جائے. اس کی ریفلیکشن آپ نے دیکھی ہوگی
کہ جاتے جاتے یہ گورنمنٹ جتنے سارے کے سارے جو رائٹس ہے وہ فیڈرل حکومت کو بلکہ نگران حکومت کو دے کر گئی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سندھ میں اور باقی صوبوں میں بھی کو ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہے وہ آرمی کو دی گئی ہے کہ وہ، حالانکہ ہمارا ملک میں انسیکیورٹی ہے اور سیکورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تھاؤزنڈس آف لوگ جو ہوں گے پرسنل وہ ہماری زمینیں آباد کریں گے۔ تو آپ کی جو بات ہے اس کو آپ اس بات سے تھوڑا سا کانٹیسٹ میں نہیں سمجھتے، مطلب ایک کنٹراسٹ نہیں لگتی آپ کی بات؟ اگر ہم جو ایویڈنس دیکھتے ہیں سرکمٹیشنل ایویڈنس، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ پاور کو زیادہ انکروچ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ انگریز کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو مضبوط کرے گی۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو بات سامنے، اب کیونکہ نہ تو فوجی حکومت نہ ہی نگران حکومت کوئی ڈیفینیٹو بات نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ان کو اختیار نہیں ہے اس بات کرنے کا۔ یہ ڈیفینیٹو بات جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور وہ اب الیکشن کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس سے اختیار مل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جو مسائل پاکستان کی معیشت کے ہیں ان کو کیسے ریزالو کیا جائے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی ایگریکلچر ہے۔ پاکستان کی ایگریکلچر سلولی پچھلے 10-12 سال میں 15 سال میں اس جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو اناج پرووائڈ نہیں کر سکتی، ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس ایگریکلچر کو کس طرح ریفارم کیا جائے؟ اب یہ دو طریقے ہوتے ہیں، لینڈ ریفارم کر دی جائے تو لینڈ ریفارم پاکستان میں ناکام رہیں گی اور ان کو کرنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ بیسک بنیادی طور پہ لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ آپ کو پہلے 2 سال 4 سال تو فائدہ ہوتا ہے ان سے، مگر حقیقت میں وہ نقصان کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس کا بہتر راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایگریکلچر کو میکنائز کیا جائے اور اس کو ایک انڈسٹری کی طرح چلایا جائے۔ اور وہ انڈسٹری چلانے کے لیے اس وقت جو ہے پاکستان کے ایگریکلچر کا پاکستان کی جی ڈی پی میں 0.5% کنٹریبیوشن ہے، اور پاکستان کی 70% 60% آبادی ایگریکلچر کے ساتھ انوالو ہے۔ اگر 60-70% عوام جو ہے صرف 0.5% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت میں، معاشی ایکٹیویٹی میں حقیقتاً حصہ نہیں لے رہے۔ تو اس حصے کو کس طرح بڑھایا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لینڈ ریفارم نہ کریں، جو لوگ اپنا کام کرتے رہیں، مگر جو غیر آباد علاقے ہیں جن پہ کوئی اس وقت کوئی کلٹیویشن وغیرہ نہیں ہو رہی، ان علاقوں کو میکنائز اور انڈسٹریل ایگریکلچر کے انڈر لایا جائے تاکہ ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ بڑھے اور زیادہ سے لوگوں کو اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی تعداد، انجینئرس اور دوسرے جو فیلڈ کے ایگریکلچرسٹ ہیں، ایم ایس کیے ہوئے ہیں، بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک دوسری حقیقت بھی ہے جو اس کا طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں فوج کے علاوہ کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے جس کو اس انڈسٹریلائزیشن، ایگریکلچر کی انڈسٹریلائزیشن کے لیے آگے لے جا سکے۔ تو انیشیلی ایسا لگتا ہے کہ فوج قبضہ کرنے جا رہی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج کو ایک سورس آف انکم پرووائڈ کر دیا جائے، خاص طور پہ فوج کے کچھ حضرات کو، کیونکہ فوجی پاکستان کے 90% فوج تو دیہاتی پس منظر رکھتی ہے، ایگریکلچر پس منظر رکھتی ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کے سلوٹ ماریں اور پریڈیں کریں، خالی وہ کام تو ہے نہیں نا، وہ تو آپ نے ایکسرسائز کر لی، ان کو کسی پروڈکٹیو کام میں انوالو کیا جائے۔ یہ بڑا رسکی، آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ بڑا رسکی فیکٹر ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کی ہسٹری وہ نہیں رہی ہے جس پہ اس پر اعتبار کیا جا سکے، اور وہ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ فوج کبھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرے، مگر ساتھ ساتھ بڑے انڈسٹریلسٹ کو لایا جائے، اور وہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان ایگریکلچر فارمز کو چلائیں، اور اگر اس کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ لانا ضروری ہے، باہر سے انویسٹر لانے، تو وہ بھی کیا جائے۔ پاکستان میں ایگریکلچر کو میجر ریفارم کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ریولیوشن کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کی اکانومی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو پاکستان کی جی ڈی پی میں ایگریکلچر کا انپٹ کم از کم 3% ہونا چاہیے، 3 پوائنٹس ہونا چاہیے، جو اس وقت آدھے پوائنٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں کنسیڈریشن
جنرل اس میں دیکھی جا سکتی ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کا پازیٹیو اور سیاسی طریقہ استعمال کرنا چاہیے، اچھا نہ سر، ایک دوسرے ایکچولی پہ۔ کیا ہے کہ میں خود بھی ایک ایگریکلچر انجینئر ہوں، تو میں تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں، ابھی ایک سیمینار بھی سنا، اب ان کی جیسے آپ نے کہا نا کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ایگریکلچر ریفارم کی ضرورت ہے اور بڑے ریڈیکل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، بڑے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کا خیال ہے، آپ کو پتہ ہوگا ہمارے پانی کے حوالے سے جو ہمارے حالات ہیں، ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو سندھ کے، میری بھی چھوٹی سی زمینیں زیادہ نہیں ہیں، ہمارے پاس پہلے پانی آتا تھا کوئی 8 دن میں، اس کے بعد وہ ہو گیا 15 دن، اس کے بعد وہ ہو گیا 22 دن، ابھی پانی آتا ہے تقریباً 1 مہینے میں سم ٹائم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک سیمینار ہوا ہے جس پروجیکٹ اس اپنا کارپوریٹ فارمنگ کو جو لیڈ صاحب کرتے ہیں، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہم سندھ میں جو زمینیں آباد کریں گے، جیسے آپ نے بھی کہا بیرن ایریا ہوگا، وہ ہمارا کمانڈ ایریا نہیں ہوگا، اس کو کمانڈ ایریا میں لائیں گے، کمانڈ ایریا سے مطلب ہے جو جہاں پر ہماری پہلے آبادی ہوتی ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو پانی ہمارا کوٹڑی بیراج ڈاؤن اسٹریم میں جو جاتا ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ بینگ ایگریکلچر انجینئر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پانی ڈاؤن اسٹریم میں نہیں دیں گے تو پیچھے سے ٹھٹا اور ہماری بدین کی جو زمین ہے، پہلے بھی لاکھوں ایکڑ سر، وہ پہلے بھی انٹروین کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے۔ اب میرے پاس، میں آپ کو بتاؤں، کوئی 15 ایکڑ زمین ہے، میں 2-3 ایکڑ آباد مشکل سے کرتا ہوں، پانی میرے پاس نہیں ہے، تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ دوسری کمپنیز کو بھی دیں گے یہ پانی، جن کو مطلب ہے کہ باہر کی کمپنیز کو دیں گے ہماری زمین ہے، تو ان کو پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا، اور یہ پانی کہاں سے آئے گا، اور ان کو ہائی ڈسچارج چاہیے گا، تب تو وہ ہائی جو ہے نا وہ ییلڈ لیں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا بینگ ایگریکلچر انجینئر، جیسے آپ نے بات کی تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ وہ پانی کہاں سے لائیں گے سر؟ دیکھیں، ہر جو بھی کام کیا جاتا ہے ایک اکانومی کے لیے، یہ آپ بھی خود بھی کوئی بزنس کھولیں یا کوئی اور کام کریں تو اس میں ہرڈلز ہوتے ہیں، اس میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب امیڈیٹلی نہیں ہوتا۔ اب پانی کا مسئلہ یا اور خاص طور پہ سندھ میں لینڈ ایکوزیشن کا مسئلہ، یہ دونوں مسئلے امپورٹنٹ ہیں، مگر ان کا حل پازیٹیو طریقے سے اور پولیٹیکل طریقے سے سوچا جائے تو وہ نکالا جا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے ان چیزوں کو، کہ ایمبیشن سندھ میں کاشتکاری کا زیادہ نہیں ہے، کہ سندھ میں انویسٹمنٹ ابھی جو انیشیلی جو ہے یہ کارپوریٹ فارمنگ کی اور انڈسٹریلائزیشن کی انویسٹمنٹ ابھی سندھ میں کم آئے گی، زیادہ تر وہ پنجاب میں ہوگی، اور پنجاب میں کس طرح پانی کا یا تو بارانی طریقہ چلائیں گے یا کوئی اور راستہ نکالیں گے، تو اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سیاسی حکومت کو ہی پاکستان میں کر سکتی ہے، اس کو سیٹ کر سکتی ہے۔ مگر یہ کہ انیشیل اسٹیپ جو ہے اس کا یہی ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر کو بوسٹ کرنے کے لیے اسے انڈسٹرائز اور میکینائز کرنا ضروری ہے، تو یہ بیسک خیال ہے۔ اب اس کے راستے میں بہت سی پرابلم، ایک پرابلم آپ نے ذکر کیا، پانی نہیں ہے، اور لوور ایریاز میں پانی بالکل ختم ہو جائے گا اگر پانی یوز کیا جائے، تو یہ مسائل ہوں گے، اور اس کو پارلیمنٹ میں یا آپ جیسے ترقی یافتہ ایگریکلچرسٹ کے سے ڈسکشن کر کے حل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک کلیکٹیو اپروچ اپنانی ہوگی۔ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اب حل میں سارے لوگ اس حل سے خوش نہیں ہو سکتے، تو ایک پرسنٹیج ہوگا جو اس حل سے خوش نہیں ہوگا، مگر ایک بڑا پرسنٹیج سمجھے گا کہ وہ حل قابل قبول ہے۔ تو یہ چیزیں تو سیاسی حکومت ہی سنبھال سکتی ہے، یہ فوجیوں کا کام نہیں ہے کہ میرے سے آپ سے نیگوشیٹ کریں اور کچھ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو فوجی، اگر نئی حکومت چاہتی ہے کارپوریٹ کیا جائے، میکینائز کیا جائے ایگریکلچر کو، ایگریکلچر کا انپوٹ جی ڈی پی میں بڑھایا جائے، اور جنرلی کلٹیویٹڈ ایریا کو زیادہ انکریز کیا جائے، اور پروڈکشن زیادہ کی جائے پاکستان کے ایگریکلچر پروڈکٹس کی، تاکہ وہ ملک کو سسٹین کر سکیں، تو ان کے لیے کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، اور اچھے فیصلے کی کوشش کر کے مشکل فیصلوں کو اچھا بنانے کی کوشش کیا جانا چاہیے۔
مگر یہ سارے فیصلے سیاسی حکومتوں کے پاس ہیں، اور وہ سیاسی حکومتیں پارلیمنٹ میں یا آپ لوگوں سے مل کے ان کو راستے نکالنے ہوں گے۔ دیکھیں جو بھی ہم کرنے جاتے ہیں معاشی ترقی میں، دنیا میں آج تک کہیں ایسا نہیں ہوا کہ معاشی ترقی کی سے کوئی ڈاؤن سائڈ پیدا نہ ہوئی ہو۔ کچھ طبقے اکنامکلی بچھڑ جاتے ہیں، مگر ایک بڑے طبقے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ملک کے اوور آل اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، تھوڑا سا افہام و تفہیم اور راستے نکالنے کی بات ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں سیاسی حکومتیں نکال سکتی ہیں، فوجیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سیاسی حکومت پاکستان میں قائم ہو تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ راستہ نکالے گی اور لوگوں سے مل کے چلے گی۔ آپ کی سندھ میں جو ہمارے ہاں جو پرابلمس ہیں وہ ان گنت ہیں۔ سندھ میں کیا بہت سی جگہوں پہ ایگریکلچر جو پرابلم ہو اتنی گمبھیر ہو گئی ہیں، نیگلیکٹ ان کی پچھلے 50 سال سے اتنی زیادہ کی گئی ہے۔ سندھ میں پانی کا ڈسٹریبیوشن جو ہے، پنجاب اور سندھ کے پانی کا ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ہے تاکہ سندھ کے تمام لوگوں کو پانی مل سکے، اور دوسرے پانی کے اور ریسورسز پیدا کرنے۔ تو یہ کرنا پڑے گا۔ آپ ایک سیکٹر کو جو امپروو کرنے جاتے ہیں، انڈسٹریل پالیسیز 5 سال کی بنتی ہے، 10 سال کی بنتی ہے، 15 سال کی بنتی ہے، تو ایسے ہی ایگریکلچر پالیسی بھی ایک لانگ ٹرم کی بنے گی، اور اس میں تمام اقدامات آہستہ آہستہ ہوں گے، اور میرے خیال میں کنسنسس سے ہی کرنے پڑیں گے۔ اچھا سر، آپ مجھے بڑے اپٹیمسٹک لگتے ہیں۔ اب میں آپ کو آخری سوال کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو نیکسٹ حکومت ہوگی وہ کوئی ہائیبرڈ نظام ہوگا یا ہائیبرڈ نہیں ہوگا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نظام تو ترکی میں موجود ہے، لیکن یہاں پہ ہائیبرڈ پلس ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو بنیادی فیصلے ہیں وہ سیاسی حکومتیں نہیں کرتی، باہر سے آتے ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیکسٹ حکومت ہوگی وہ کیسی حکومت ہوگی؟ کیا یہ لوگ اور زیادہ انکریج کریں گے اور زیادہ جیسے سویلین اداروں میں آ جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ حکومت آئے گی وہ خود کو زیادہ اسرٹ کرے گی اور حالات بہتر ہوں گے اور وہ جو سویلینس کے جتنے پارس ہیں اس میں آنے کی کوشش نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ؟ آپ نیکسٹ حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں کیونکہ فوج ایک ریئلٹی ہے، اس کو سیاسی ریئلٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو پاکستان میں نظام تو ہائیبرڈ ہی رہے گا، اور مگر اس میں ہائیبرڈ میں ٹلٹ کس طرف کر رہا ہے؟ آج تک آج کا بھی سو کالڈ پیپلز پارٹی کیوں بنی تھی، نون لیگ کیوں بنی، یہ بھی ان کی بنی، نظام تو ہائیبرڈ تھا مگر وہ ٹلٹ کر رہا تھا فوج کی طرف۔ اس کا مطلب، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو جنرلی زیادہ پاورز حاصل تھیں سیاسی انپٹ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں جو نیا ماحول بنے گا اس میں فوج کو اتنی پاورز نہیں رہیں گی کہ وہ سیاسی حکومتوں کو اوور رائڈ کر سکے، یا ان کو اتنا پریشر میں ڈالے کہ سیاسی حکومت جو کام کرنا چاہتی ہے وہ بھی نہ کر سکے۔ تو اس لیے ہائیبرڈ نظام تو رہے گا، مگر یہ کہ انٹینسٹی جو اس کے جو فوج کی طرف ٹلٹ کرتا تھا وہ کم ہو جائے گی، ختم تو نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی۔ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہم 2008 میں 10% فوج کے پاس سویلینس کے پاس تھا، باقی سب فوج کے پاس تھا۔ 2013 میں وہ 10% سے 15%، 20% پہنچ گیا۔ 2018 میں واپس 100% فوج کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ سیساؤ بیٹل ہے، اس میں کبھی سویلین اوپر آئیں گے، کبھی فوجی اوپر آئیں گے۔ تو اس سے ہی ایکچولی ملکوں کی تاریخ ایسی ہی سیاسی جدوجہد سے بڑھتی ہے، ایسے ہی سیاسی مقابلوں سے بڑھتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی بہتر ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اگلے 5 سال تک پولیٹیکل حکومت اسٹیبلٹی سے کام کرتی رہی تو آگے والے حالات میں دیکھیں گے کہ جو ہائیبرڈ نظام تو شاید رہے مگر وہ 70-30 کا سویلین کے حق میں جا سکتا ہے، جو اب اس وقت تقریباً 70-30 فوج کے فیور میں ہے، اس کا ریورس کیا جا سکتا ہے۔ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ ہم کو پہلی دفعہ یہ سوچنا پڑے گا نئی پارلیمنٹ کے ساتھ کہ فوج کا ایڈونچرزم بند ہونا چاہیے، ان کو حق نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ سیاسی حکومتیں گریں ججوں کے ساتھ مل کے یا کوئی اور راستہ نکال کے۔ تو ان راستوں کو، ایک تو یہ کہ آپ کو ان کی گڈ ول، مگر گڈ ول چلتی نہیں ہے زیادہ عرصے، اس لیے لیگلی آپ کو راستے بنانے ہوں گے کہ وہ جنرل کا ایڈونچرزم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جب ان کا ایڈونچرزم ختم ہو تو ان کی جو لیجٹمیٹ ڈیمانڈس ہیں
وہ سیاسی حکومتیں سنیں اور سیاسی حکومتیں جو امپاورمنٹ چاہتی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. تھینک یو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اور انشاءاللہ یہ ایک تھینک یو ویری مچ، اور بڑی خوشی ہے آپ سے بات کر کے. اور میں یہ باتیں کافی عرصے سے کر رہا ہوں، اور کوشش کریں کہ عام لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر چھوٹے مسئلے کے لیے آپ بڑے مسئلوں کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ جب بڑے مسئلوں کو ریزالو کریں گے تو چھوٹے مسئلے بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ، اپریشیٹ. بہت شکریہ آپ بہت کا مجھے شکریہ بتانے کا. سر، تھینک بہت یو. شکریہ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ جی. اللہ آپ خوش بائے. رکھے.